السلام علیکم، میں ہوں بشارت حسین کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کاظمی 360۔ کیا امریکی بحریہ کا سمندروں پر وہ راج جو صدیوں سے قائم تھا ختم ہونے والا ہے؟ کیا وہ دن دور نہیں جب سمندر کی گہرائیوں میں چھپا ہوا کوئی بھی جنگی جہاز، خواہ وہ کتنا ہی جدید کیوں نہ ہو، چین کی نظروں سے بچ نہیں پائے گا؟ ابھی اسی لمحے خلا میں ایسے آلات نصب ہو چکے ہیں جنہوں نے امریکہ کے بحری غرور کو اس کی حقیقت دکھا دی ہے۔ پینٹاگون کے پلانرز کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں کیونکہ جس چیز کو وہ اپنی بحری طاقت کی بنیاد سمجھتے تھے، وہ سٹیلتھ یعنی چھپنے کی صلاحیت اب ماضی کی کہانی بنتی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ خبر ہے چین کے ایک ایسے کامیاب تجربے کی جس نے ثابت کر دیا کہ محض 3 مصنوعی سیارے پوری امریکی بحریہ کو زمین کے کسی بھی کونے میں ٹریک کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیا ہوا جس سے یہ سب بدل گیا، تو سنیے۔ چینی سائنسدانوں نے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا ہے جسے پہلے طبی طور پر ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے زمین سے 35,800 کلومیٹر کی بلندی پر موجود ایک جیو اسٹیشنری سیٹلائٹ سے سمندر میں چلتے ہوئے ایک بحری جہاز کو نہ صرف ڈھونڈ نکالا بلکہ مسلسل اس کی نگرانی کی۔ اور یہ سب کچھ ایسے موسم میں ہوا جب سمندر طوفانی تھا، بادل گھنے تھے اور رات کا اندھیرا تھا۔ جس جہاز کو ٹریک کیا گیا وہ جاپان کا 340 میٹر لمبا تجارتی ٹینکر ٹوامارو تھا، جو سپارٹلی آئرلینڈ کے قریب مشکل لہروں سے گزر رہا تھا۔ اس تجربے کی کامیابی نے وہ تمام پرانے نظریات اور مفروضے غلط ثابت کر دیے جو کہتے تھے کہ اتنی بلندی سے کسی ہدف کو ٹریک کرنا ممکن نہیں۔ اس پوری پیش رفت کا سب سے بڑا ہیرو کوئی نیا سیٹلائٹ نہیں بلکہ ایک ایسا انقلابی الگوریدم ہے جسے پروفیسر ہو یوفشن کی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ اس تکنیک کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ذہن پر زور ڈالیے۔ جیو اسٹیشنری مدار بہت بلند ہوتا ہے۔ ریڈار سگنل کو سیٹلائٹ سے زمین پر موجود ہدف تک جانے اور واپس آنے تک تقریباً 72,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے۔ اس دوران سگنل اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ سمندر کی لہروں کے شور میں غائب ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک خوفناک طوفان کے دوران کھلے سمندر میں کھڑے ہو کر کوسوں دور کسی کی سرگوشی سننے کی کوشش کریں۔ چینی ٹیم نے بڑی چالاکی سے بھاری ڈیٹا کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے بیک وقت ان کا تجزیہ کرنے کا طریقہ نکالا۔ ان کے الگوریدم نے لہروں اور جہاز سے آنے والے ریڈار سگنلز کے درمیان انتہائی چھوٹے فرق کو پکڑ لیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج سے پہلے جہاں سے کوئی جہاز محفوظ سمجھا جاتا تھا، اب وہ جگہ بھی دشمن کی آنکھوں کے سامنے عیاں ہے۔ اب آتے ہیں اس خبر کے سب سے دھماکہ خیز اور اسٹریٹجک پہلو پر۔ امریکہ کی بحری طاقت کا انحصار ہمیشہ سے 2 چیزوں پر رہا: طاقت اور چھپنے کی صلاحیت۔ لیکن یہ نئی چینی صلاحیت اس کھیل کے تمام اصول بدل دیتی ہے۔ ذرا تصور کریں، صرف 3 ایسے چینی سیٹلائٹ جنہیں دنیا کے 3 بڑے سمندروں بحر الکاہل، بحر اوقیانوس اور بحر ہند کے اوپر ایک سیدھ میں رکھ دیا جائے تو وہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی امریکی بحریہ کی نقل و حرکت پر مستقل نظر رکھ سکتے ہیں۔ گوام سے نکلنے والا امریکی کیریئر اسٹرائک گروپ ہو، بحیرہ فلپائن میں اسلحہ اور ایندھن پہنچانے والے لاجسٹک کے بحری قافلے ہوں، یا تائیوان اور بحیرہ جنوبی چین کے قریب گھات لگائے ایمفیبیس حملہ آور جہاز، سب پر 24 گھنٹے ہر موسم میں نظر رکھنا ممکن ہو جائے گا۔ یہ امریکی بحریہ کے اس بنیادی عقیدے کے لیے موت کا پیغام ہے کہ وہ تیزی سے جگہ بدل کر دشمن کے ٹارگیٹنگ نیٹ ورکس کو پیچھے چھوڑ سکتی ہے۔ اب وہ بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ اور بات صرف ٹریکنگ تک محدود نہیں رہتی۔ یہ صلاحیت جب چین کے دوسرے ہتھیاروں سے جڑتی ہے تو ایک خوفناک تباہ کن جال بن جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق چینی محققین نے بتایا کہ ان کے سیٹلائٹس نے ٹوامارو کو محض 3 کلومیٹر کی غلطی کے مارجن کے ساتھ ٹریک کیا، جبکہ کچھ دوسرے جہازوں کے لیے یہ غلطی صرف 1.6 کلومیٹر رہی۔ یہ درستگی براہ راست میزائل داغنے کے لیے بھلے ہی کافی نہ ہو، لیکن یہ وہ بنیاد ہے جس پر پوری عمارت کھڑی کی جا سکتی ہے۔ اس ڈیٹا کو چین کے دوسرے سسٹمز جیسے ڈرونز، میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ اور اوور دی ہورائزن ریڈارز کے ساتھ فیوز کرنے تو چند لمحوں میں درست ترین ٹارگیٹنگ ممکن ہے۔ پھر ذرا سوچئے کہ جب یہ مسلسل اپ ڈیٹ ہوتی ہوئی پوزیشن DF-21D اور DF-26 جیسے اینٹی شپ بیلسٹک میزائلوں یا طویل فاصلے تک مار کرنے والے کروز میزائلوں کو بھیجی جانے لگے گی تو کیا ہوگا؟ امریکی کیریئر جسے ماسٹر پیس آف نیشنل پاور کہا جاتا ہے، وہ سمندر میں ایک بہت بڑے بے بس ہدف میں تبدیل ہو جائے گا۔
یہاں پر امریکی بحریہ کی حکمت عملی کی ایک اور بنیادی کمزوری بے نقاب ہوتی ہے۔ امریکہ فی الحال اپنی نگرانی کے لیے جس نظام پر انحصار کرتا ہے وہ لوور ارتھ آربٹ یا لیو میں موجود سینکڑوں سیٹلائٹس کا جھرمٹ ہے۔ یہ سیٹلائٹس زمین سے 500 سے 1200 کلومیٹر کی بلندی پر تیزی سے گردش کر رہے ہوتے ہیں اور کسی بھی مقام کے اوپر سے گزر جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی ایک جگہ کی مسلسل نگرانی نہیں کر سکتے۔ ان کا وزٹ وقفے سے ہوتا ہے۔ دشمن ان کے شیڈول کو سمجھ کر آسانی سے چھپ سکتا ہے۔ دوسری طرف چین کا جیو اسٹیشنری حل کہیں زیادہ سستا، مؤثر اور سب سے بڑھ کر محفوظ ہے۔ ان کی 3 سیٹلائٹس کی لاگت اور کوریج امریکہ کے سینکڑوں سیٹلائٹس کے جال کے مقابلے میں بے حد بہتر ہے، اور سب سے اہم بات، جیو اسٹیشنری مدار میں موجود سیٹلائٹس کو تباہ کرنا بے حد مشکل ہے۔ امریکہ، روس، بھارت اور چین کے پاس جو اینٹی سیٹلائٹ میزائلز ہیں وہ زیادہ تر لیو میں موجود اہداف کے لیے بنائے گئے ہیں۔ 35,800 کلومیٹر دور ایک ہدف جو کہ روایتی انٹرسیپٹرز کی پہنچ سے کہیں زیادہ ہے، اسے مار گرانا ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ اسے تباہ کرنے کی کوشش میں کافی وقت لگے گا، جس سے چین کو پیشگی وارننگ مل جائے گی اور وہ جنگی صورتحال میں انتقامی کارروائی بھی کر سکتا ہے۔ اور یہ معاملہ صرف ایک سیٹلائٹ یا ایک تجربے کا نہیں ہے، یہ ایک وسیع تر عسکری و تکنیکی تبدیلی کا حصہ ہے جس میں چین ہر روز امریکہ کی دہائیوں پرانی برتری کو ختم کر رہا ہے۔ ہائپر سونک میزائل، چھٹی نسل کے لڑاکا طیارے، مصنوعی ذہانت سے کنٹرول، خود کار ڈرونز اور اب خلا میں یہ انقلابی نگرانی کا نظام، یہ سب مل کر ایک ایسے مربوط ریکوننس اسٹرائک نیٹ ورک کی تشکیل کر رہے ہیں جس کا واحد مقصد امریکی فوج کی ہر بڑی نقل و حرکت کو بے نقاب کرنا اور پھر اسے ختم کرنے کے لیے درکار ڈیٹا فراہم کرنا ہے۔ تائیوان کے ارد گرد کسی بھی ممکنہ بحران میں امریکی ری انفورسمنٹس کو ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے پہنچنا ہوگا۔ اب تصور کریں کہ چین کی نظر میں یہ ری انفورسمنٹس اپنے سفر کے پہلے دن سے ہی بے نقاب ہو چکی ہوں گی۔ اچانک حملے کی جو حکمت عملی تھی وہ ختم ہو جائے گی اور بحری بیڑے پہلے سے تیار دشمن کے شکنجے میں پھنس جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ پینٹاگون میں بیٹھے پلانرز کے لیے یہ محض ایک تکنیکی سنگ میل نہیں بلکہ ایک نئے میدان جنگ کا ظہور ہے، جہاں سمندر میں چھپنے کی گنجائش تقریباً صفر ہو چکی ہے۔ انہیں اب انتہائی مشکل فیصلوں کا سامنا ہے، یا تو وہ اپنی خلائی تنصیبات کو بچانے کے لیے کھربوں ڈالر خرچ کر کے مزید سیٹلائٹس لانچ کریں، یا بہتر اینٹی سیٹلائٹ ہتھیار بنائیں، یا پھر اپنی بحری حکمت عملی کو یکسر تبدیل کریں۔ لیکن اس سب میں وقت لگے گا، اور سچ یہ ہے کہ چین نے یہ دوڑ جیت کر سمندر کی حکمرانی کے اس کھیل کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی اس چونکا دینے والی ترقی کی اندرونی کہانی۔ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کے خیال میں امریکہ کے پاس اس چیلنج کا کوئی توڑ ہے؟ کیا ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں ہر بڑا جنگی جہاز ایک کھلی کتاب کی مانند ہوگا؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔